صبح صادق کا نور اندھیروں کو مات دیتا ہوا طلوع ہو گیا تھا۔ اس کی بند پلکوں میں روشنی پڑنے کے باعث جنبش ہونے لگی تھی۔ بائیں ہاتھ پر بھاری پن کا احساس ہونا ہی تھا کہ اس نے دھیرے سے پلکیں واں کر دی۔ چہرہ موڑ کر دیکھنے پر عالیہ بیگم قریب ہی کرسی پر بیٹھی نظر آئیں۔ وہ اس کے تھامے ہوئے ہاتھ پہ سر رکھے شاید سو رہی تھیں۔ امی؟ بھاری و بوجھل ہوتی آواز نے انہیں مخاطب کیا تھا۔ آنکھ کھلتے ہی ان کی نظروں نے بیٹی کے چہرے کا احاطہ کر لیا۔ حجاب میری جان تم اٹھ گئی، خدا کا لاکھ شکر کہ تم صحیح سالم ہو۔ انہوں نے شکر بجا لاتے ہوئے اس کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ امی میں یہاں؟ اپنے کمرے کے منظر سے مانوس ہوتے ہی وہ حیران ہوئی۔ تم بالکل ٹھیک ہو میرا بچہ، پریشان نہ ہو۔ عالیہ نے اس کے چہرے پر چھائی بدحواسی دیکھ کر یقین دہانی کروائی۔ تب تک وہ بستر پر اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ میں کیسے یہاں؟ اور وہ عورت؟ اپنی گردن کو سہلاتے ہوئے اچانک اسے اس مردہ عورت کا خیال آیا تھا۔ ہاں وہ مر چکی تھی، حجاب نے یہ بخوبی دیکھا تھا۔ کون سی عورت بیٹا؟ تم کس کی بات کر رہی ہو؟ عالیہ کو بھی پریشانی نے آن گھیرا۔ امی وہ… کچھ کہتے کہتے یکدم وہ رکی، پھر ماں کو دیکھا جن کے چہرے پر تفکر بھری لکیروں کے جال بچھے تھے۔ حجاب کو فوراً احساس ہوا۔ نہیں کچھ نہیں، مجھے پانی چاہیے۔ خراشوں پر انگلی پھیرتے ہوئے اس نے پیاس محسوس کی۔ ہاں ابھی لاتی ہوں، تم بس آرام کرو۔ وہ اٹھ کر کچن سے ٹھنڈا پانی لینے چلی گئی۔ حجاب نے جب دیکھا کہ وہ جا چکی تب اس کے اندر پھیلی بدحواسی و بے چینی اودھ کر باہر آئی تھی۔ سانسیں خواہ مخواہ ہی بے ترتیب ہونے لگی تھیں۔ او خدایا، او خدایا، اس نے ایک عورت کو میرے سامنے مار دیا۔ کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے میرے اللہ؟ یہ میں نے کیا دیکھ لیا؟ منہ پر ہاتھ رکھے وہ دھیمی آواز میں بڑبڑا رہی تھی۔ اس کے سامنے ایک جیتے جاگتے انسان نے اپنی آخری سانسیں لی تھی۔ وہ منظر اتنا بھیانک تھا کہ مضبوط سے مضبوط اعصاب رکھنے والے شخص کو بھی لرزاں کر رکھ دیتا۔ لو پانی پی لو۔ عالیہ بیگم نے جب آ کر اسے یوں مخاطب کیا تو وہ خوف سے تقریباً اچھل پڑی تھی۔ حجاب کیا ہو گیا بیٹا؟ یہ میں ہوں بچے۔ اسے بیگانگی سے اپنی طرف دیکھتے پا کر انہوں نے پیار سے اسے پچکارا تھا۔ لو شاباش پی لو۔ اس کا خوف سے پیلا پڑتا چہرہ نظر انداز کرتے ہوئے عالیہ نے نارمل انداز میں کہہ کر گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ جانتی تھیں وہ کہ اگر اس وقت اسے قریدا یا کوئی ایسا تاثر دیا تو شاید وہ اور کمزوری دکھاتی۔ 2 گھونٹ پینے کے بعد اس نے گلاس دور ہٹا دیا۔ چلو تم منہ ہاتھ دھو لو، میں تمہارے لیے ناشتہ لاتی ہوں، کچھ کھا لو، قوت بحال ہوگی۔ اس کے بکھرے سیاہ بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے انہوں نے شفقت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں آپ پلیز یہیں بیٹھیں۔ آنکھیں بند کر کے ان کے گود میں سر رکھتے ہوئے وہ کسی خوف زدہ بچی کی مانند بولی۔ اچھا میری جان، میں یہیں ہوں، تم پریشان مت ہو۔ وہ محبت سے اس کے بال سنوارتے ہوئے تسلی دینے لگی۔ تھوڑی دیر کے لیے ان کے درمیان خاموشی چھا گئی تھی۔ حجاب آنکھیں بند کرتی خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اگلی بار اگر اس محض دوست کے ساتھ تم مجھے کہیں نظر آئی تو یاد رکھنا، نہ تو تمہارے جسم پہ کوئی حجاب رہنے دوں گا اور نہ ہی اس کے جسم پہ کھال۔ ان جملوں کی باز گشت سمیت اسے وہ گرم سانسیں بھی اپنے چہرے کو جھلساتی محسوس ہوئی تھیں۔ گھبراہٹ میں اس نے پٹ سے آنکھیں کھول لی۔ امی کیا حنان یہاں آیا تھا؟ وہ حنان کا نام لیتے ہوئے بھی عجیب سا خوف محسوس کر رہی تھی۔ نہیں تو کیا ہوا؟ کوئی بات ہوئی تھی کیا تم دونوں کی؟ کچھ سوچ کر انہوں نے پوچھا۔ نہیں میری اس سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ امی وہ آئے تو اس سے کہہ دیجئے پلیز کہ مجھے نہیں ملنا اس سے۔ حجاب نے فیصلہ کر لیا تھا وہ اب اس سے دور ہی رہے گی۔ وہ اپنی وجہ سے حنان کو بھی کسی مشکل میں نہیں کھینچنا چاہتی تھی۔ دوسری طرف بیٹی کی بات سن کر عالیہ کو نظام سے کی گئی گفتگو یاد آئی تھی۔ تو کیا یہ سب محض حنان کے ساتھ جانے کی وجہ سے ہوا تھا؟ وہ سوچنے لگی۔ ٹھیک ہے جیسا تم چاہو۔ انہوں نے زور نہ دیا۔ حجاب کے لیے یہی غنیمت تھا۔ امی کیا آپ نے سوچا ہے میں چلی گئی تو پیچھے گھر میں کمانے کے لیے کون رہ جائے گا؟ وہ کسی طرح ان کا ذہن جاننا چاہتی تھی کہ ارادہ بدلا ہے یا نہیں۔ اس کا یہ سوال سن کر عالیہ کے ذہن میں نظام کی کہی گئی بات گونجی تھی، جس کے تحت وہ کسی طور بھی دستخط شدہ معاہدے سے نہیں پھر سکتی تھی۔ اللہ بہت عظیم ہے بیٹا، وہ ایسی جگہوں سے وسیلے بنا دیتا ہے جو انسان کے خیالوں میں بھی نہیں ہوتا۔ تم ہماری فکر مت کرو، نوشین سے بات کروں گی، وہ دانیال کے اسکول میں ہی کوئی جاب دیکھ لے گی۔ پڑھی لکھی ہے، اس کی تعلیم کب کام آئے گی؟ اور پھر کیا یہ کوئی کم بات ہے کہ اس کا برسوں سے لاپتہ شوہر، اس کے بچے کا باپ گھر واپس آ جائے؟ انہوں نے دبے لفظوں میں اسے گھر کی فکر سے آزاد کر دیا تھا، یعنی وہ اب بھی اپنے فیصلے پر قائم تھی۔ یہ جان کر حجاب کے اندر گہری خاموشی پھیلتی چلی گئی تھی۔ اس کے سارے عذر و ترلے بیکار جانے والے تھے، وہ یہ جان چکی تھی۔ اس حادثے کے بعد سے اس نے حنان سے کنارہ کر لیا تھا۔ وہ کئی بار اس سے گھر پر ملنے آیا مگر حجاب نے روبرو ہونے سے ہی انکار کر دیا۔ وہ میسج یا کال کرتا تو وہ نظر انداز کر دیتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کیسے، مگر عالیہ بیگم نے حنان کو اس سے فاصلے پر رہنے کے لیے قائل کر لیا تھا۔ تبھی تو وہ جب سے آفس جانے لگی تھی حنان سے پھر اس کا سامنا نہ ہوا تھا، نہ ہی اس شخص نے پھر کوئی مشکل کھڑی کی تھی۔ لیکن اب حجاب کو کوئی خوش فہمی نہ رہی تھی کہ وہ اس سے محفوظ ہو گئی ہے۔ یہ ممکن ہی نہ تھا۔ اس بات کا یقین اسے اسی دن ہو گیا تھا جب اسے اپنے ملک کو خیرباد کرنے کے لیے ویزا اور پاسپورٹ موصول ہوئے۔ 3 دن بعد اس کی فلائٹ تھی۔ وہ کہیں دور بھاگ جانا چاہتی تھی، کہیں کسی کونے میں چھپ جانا چاہتی تھی جہاں اس شخص کا سایہ بھی اس تک نہ پہنچ سکے۔ مگر ہم جو سوچتے یا چاہتے ہیں وہ اتنی آسانی سے ہوتا کب ہے؟ حجاب نے جب نوشین اور دانیال کو اٹلی جانے کی بات بتائی تو اسے لگا جیسے وہ لوگ آج سے پہلے شاذ و نادر ہی کبھی اتنا خوش ہوئے ہوں گے۔
انسان کی جب اپنی خوشی کی بات آتی ہے تو واقعی باقی سب فراموش ہونے لگتا ہے۔ انہیں یہ فکر نہ تھی کہ حجاب تن تنہا یورپ کی خاک چھاننے جا رہی ہے، نہ انہیں یہ خیال تھا کہ اس سب کا خرچہ کہاں سے آنا ہے۔ وہ بس خوش تھے جیسے اندھے کنویں کی تہہ میں پھنسے کسی شخص کو کوئی ننھا سا جگنو میسر آ جائے، ویسی ہی خوشی، ایک بیوی کو اس کا شوہر اور ایک بیٹے کو اپنا باپ واپس ملنے کی خوشی۔ لہٰذا وہ سبھی حجاب کی پیکنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔ اس سب سے بے نیاز وہ خود یوں تھی جیسے یہ سب اس کے لیے نہیں بلکہ کسی اور کے لیے کیا جا رہا ہو۔ اگر عام حالات ہوتے تو شاید وہ بھی خوشی محسوس کرتی، ہر دوسرے انسان کی طرح اسے بھی اچھا لگتا گھومنے کی غرض سے بیرون ملک سفر کرنا۔ اب ایسے سفر کی خوشی کون منائے گا جس پر انسان کو پتہ ہو کہ اسے یرغمال بنا کر بھیجا جا رہا ہے، اس پر مستزاد یہ خوف کہ کہیں یہ قید دائمی ثابت نہ ہو جائے۔ بہرحال جو بھی تھا، لیکن اس نے ہمیشہ کی طرح خود پر مضبوطی کا خول چڑھا لیا تھا۔ اس سے اتنی توقعات وابستہ ہو چکی تھیں کہ وہ اب ایک پل کے لیے بھی کمزور پڑنے کا نہیں سوچ سکتی تھی۔ تحریم بھی اس دن سے اسی دگ و دو میں لگی تھی کہ کسی طرح اس شخص کو حجاب کے گھر سے نکلتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لے، پھر خوب اس کی بدنامی کا ڈنکا بجائے۔ آج کے دن شاید وہ خوش نصیب تھی جو اسے یہ سنہری موقع ہاتھ آ ہی گیا تھا۔ اس شام جب نظام کچھ ضروری ڈاکیومنٹس لے کر ان کے گھر آیا تب اس نے اسے اندر جاتے دیکھ لیا تھا، اور تب سے اب تک وہ گیٹ سے باہر کھڑی اس کے نکلنے کا انتظار ہی کر رہی تھی۔ سخت گرمی کی پرواہ کیے بغیر وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے گیٹ پہ نظریں لگائے ہوئے تھی۔ شاید قدرت کو بھی اس پر رحم آ گیا کہ مزید 5 منٹ گزرنے کے بعد ہی دروازہ کلک ہونے کی آواز سنائی دی۔ وہ جو چھپی کھڑی تھی دوڑ کر سامنے آ گئی۔ اب تمہیں بتاتی ہوں حجاب بی بی کہ بے عزتی جب اپنی ہو جائے تو کیسی محسوس ہوتی ہے۔ وہ دل ہی دل میں اپنی اس کارروائی پر بے حد خوش تھی کہ تبھی اس کے ہاتھ میں موجود موبائل پر میسج کی بیپ سنائی دی۔ اسکرین آن کر کے دیکھنے پر اسے واٹس ایپ پہ ایک انجانے نمبر سے کوئی تصویر موصول ہوئی تھی۔ اس تصویر کو دیکھ کر تحریم کے پیروں تلے کی زمین اور سر پہ موجود آسمان ہل گئے تھے۔ موبائل ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے رہ گیا تھا۔ وہ اس کی اپنی تصویر تھی جس پر سطر پوشی کے لیے بلر کیا گیا تھا، ساتھ ہی پیغام میں دھمکایا گیا تھا کہ ایسی کئی اور تصاویر اور ویڈیوز بھی ان کے پاس موجود ہیں۔ گیٹ کھلا تھا۔ تحریم نے مرے مرے انداز میں سر اٹھایا۔ ہاتھ میں موبائل تھام کر اسے واٹس ایپ چیٹ دکھاتا وہ شخص چلتا ہوا اس کے سامنے آیا تھا۔ بچپن میں میری موم نے ایک اچھی سی کتاب سے بڑی خوبصورت بات پڑھ کر سنائی تھی۔ کیا تھا بھلا؟ ہاں، یاد آیا۔ کسی کے عیب ڈھونڈنے سے پہلے ایک بار اپنے گریبان میں جھانک کر یہ دیکھ لینا چاہیے کہ آپ خود کتنے ستھرے ہیں۔ وہ بڑی تیکھی مسکراہٹ چہرے پر سجائے اسے بھرپور انداز میں ذلیل کر رہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ میرے فون میں۔ اس کی آواز خوف سے گلے ہی میں کہیں اٹک کر رہ گئی تھی۔ وہ چل کر اس کے نزدیک ہوا۔ میں تمہیں ایک ٹپ دیتا ہوں، اگلی بار کسی اور کی جاسوسی کرنے تب ہی نکلنا جب پہلے اپنی کمزوریوں کو بڑی اچھی طرح زائل کر لیا ہو، ورنہ بصورت دیگر کوئی پلٹ کر تمہاری کمزور نس بھی دبا سکتا ہے۔ اس کے کان سے ذرا فاصلے پر وہ اس قدر خوفناک سرگوشی میں بولا تھا کہ تحریم کو اس قدر گرمی میں بھی ٹھنڈے پسینے آ گئے۔ امید ہے سمجھ گئی ہوگی میں جو کہنا چاہتا ہوں۔ ایک قدم پیچھے ہٹ کر وہ تندہی سے کہتا اسے دھول کی مانند ہوا میں اڑا چکا تھا۔ تحریم اس قدر خوفزدہ ہو گئی تھی کہ اس نے ایک لفظ بھی کہے بغیر اپنے گھر کی جانب باقاعدہ دوڑ لگا دی۔ نظام کی جاسوسی کرنے چلی تھی۔ سر جھٹک کر موبائل جیب میں رکھتا وہ واپسی کی راہ پر گامزن ہو گیا تھا۔ ایکسکیوز می، شائستہ آواز نے پاس کھڑی ایئر ہوسٹس کو متوجہ کیا۔ یس میم، وہ پروفیشنل انداز میں مسکراتی بولی۔ میری سیٹ کون سی ہے؟ گھبراہٹ میں سیاہ لٹ کان کے پیچھے اڑستے ہوئے اس نے پوچھا۔ ٹکٹ پلیز۔ اسی طرح مسکراتی ہوئی ایئر ہوسٹس نے ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی، جسے دیکھ کر ہاتھ میں موجود کاغذ کا ٹکڑا اس نے جلدی سے اس کے حوالے کر دیا۔ اسے دیکھنے کے بعد وہ بولی، اس طرف آئیے۔ وہ کہتی ہوئی آگے بڑھی، اپنی بے چینی کو کنٹرول کرتی وہ اس کے پیچھے ہو لی۔ آتے جاتے باقی مسافروں کے درمیان سے گزرتی وہ اسے بزنس کلاس میں موجود اس کی سیٹ تک لے آئی۔ تھینک یو کہہ کر اس نے نشست سنبھال لی۔ ایئر ہوسٹس جواب میں مسکراتی ہوئی سر کو جنبش دیتی واپس مڑ گئی۔ اس کے جاتے ہی وہ مزید نروس نظر آنے لگی۔ چھوٹی سی کھڑکی سے سر ٹکاتے ہوئے وہ ایئرپورٹ کے مناظر دیکھنے لگی۔ پلین کو روانہ ہونے میں ابھی 10 منٹ باقی تھے۔ من کرتا تھا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہاں سے بھاگ نکلے، لیکن اپنے پیچھے چھوڑے گئے رشتوں کا خیال اسے اپنا دل مضبوط کرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ پھپھو آپ پلیز بابا کو لے کر ہی آئیے گا، ان سے کہیے گا میں ان کو بہت یاد کرتا ہوں۔ ایئرپورٹ پر اسے سی آف کرتے وقت دانیال کا معصوم چہرہ اور اس کے کہے گئے جملے یاد آ گئے۔ آپ فکر مت کریں بھابھی، میں انہیں آپ سب کے پاس واپس ضرور لے کر آؤں گی۔ اس کی اپنی کہی گئی بات بھی اس کے ارد گرد گونجتی محسوس ہوئی تھی۔ نہیں، ایک بار کا اٹھایا گیا قدم میں واپس نہیں لے سکتی۔ آنکھیں بند کیے وہ خود کو تنبیہ کر رہی تھی، یاد دلا رہی تھی کہ یہ اپنی ذات یا اپنے خوف کے بارے میں سوچنے کا وقت نہیں ہے۔ سبھی مسافروں سے گزارش ہے کہ اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لیں۔ نسوانی آواز سبھی کو متوجہ کر رہی تھی، جسے سنتے ہی گھبرا کر اس نے آنکھیں کھول لی، پھر ہدایات پر عمل کرتے ہوئے سیٹ بیلٹ باندھنے لگی۔ اسے احساس ہی نہ ہو رہا تھا کہ اس کے ہاتھ کب کپا رہے ہیں۔ وہ تو بس اپنے اندر چل رہی سوچوں کو خاموش کروانے میں مصروف تھی۔ سیٹ بیلٹ باندھنے کے بعد اس نے بیک سیٹ سے سر ٹکا دیا۔ جو ہی اسے جھٹکا لگا وہ آواز باختہ ہو گئی۔ بے چینی میں کچھ اور اضافہ ہوا تھا۔
اپنا خیال رکھنا بیٹا، تم میرا کل سرمایہ ہو، مجھے میرا بیٹا اور تم دونوں صحیح سلامت میرے پاس چاہیے ہیں حجاب، خبردار اگر جو تم کبھی کمزور پڑی تو۔ عالیہ بیگم کے آنسو اور ممتا بھری تنبیہ یاد آتے ہی اس کے آس پاس اطمینان کی فضا بن گئی تھی۔ تبھی اسے پاس بیٹھے کسی کی نگاہوں کی گرمائش محسوس ہوئی۔ اس نے لرزتی پلکیں اٹھائی اور چہرہ موڑ کر دیکھا۔ قریب موجود دو گہری آنکھیں جانے کب سے اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ غور کرنے پر اسے یہ بھی نظر آ گیا کہ دلکش لبوں پر چھائی مسکراہٹ وہ بمشکل قابو کیے بیٹھا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ خفت زدہ سی ہو گئی۔ وہ دراصل میں پہلی بار پلین میں سفر کر رہی ہوں، اس لیے تھوڑی گھبراہٹ بس۔ پلکیں جھکاتے ہوئے وہ خواہ ہی صفائی دینے لگی تھی۔ اس قدر دھیمی اور شرمندہ آواز کو وہ بمشکل سن سکا۔ خجل سی صورت پر پھیلی سرخی دیکھ کر اس شخص کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی۔ نو پرابلم، میں بھی پہلی بار ہی بیٹھا ہوں، دھیمے لب و لہجے میں اس نے بے حد رازداری سے بتایا، جسے سن کر وہ ایک پل کو حیران ہوئی، لیکن پھر اس کے لبوں پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی تھی، جسے سر جھکائے وہ چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے سنہری چہرے پر گلابی پڑتے رخسار سے وہ جانے کیوں نظریں نہیں ہٹا پایا تھا، جس پر اطراف میں گرتے سیاہ سیدھے اور چمکتے بال اسے مزید نکھار رہے تھے۔ بلا شبہ وہ گڑیا جیسی ہی نازک لگتی تھی۔ اجنبی کو یوں اپنا جائزہ لیتے دیکھ کر اس کی مسکراہٹ سمٹی۔ مقابل کی گہری نگاہوں سے بچنے کے لیے مزید کچھ کہے بغیر اس نے چہرہ کھڑکی کی جانب موڑ لیا۔ کافی حد تک اس کی گھبراہٹ اور خوف زائل ہو گیا تھا، یہ جان کر کہ اس کے علاوہ بھی وہاں کوئی ڈرپوک موجود تھا جس نے کبھی جہاز میں سفر نہ کیا تھا پہلے۔ یہ سوچتے ہوئے آنکھ کنارے سے وہ اس کا جائزہ لینے کی کوشش بھی کر رہی تھی۔ وہ شخص ٹائٹ جینز اور سفید شرٹ میں ملبوس تھا، آستین کلائیوں سے ذرا اوپر کو نفاست سے چڑھا رکھی تھی۔ سفید رنگ کی بالوں بھری مضبوط کلائی اس شخص کو خوبصورت ظاہر کرتی تھی۔ اس سے آگے اس سے دیکھا نہ گیا اور اس نے دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ آپ اکیلی سفر کر رہی ہیں؟ اس کی نرم گفتاری اور دلکش بھاری آواز اس کے کان سے ذرا فاصلے پر گونجی تھی۔ وہ اس کے قریب ہی موجود تھا، لہٰذا اسے آواز قریب سے ہی محسوس ہونی تھی۔ جانے کیوں اس کے کان کی لو سرخ پڑنے لگی۔ حجاب اپنی کیفیت پر حیران ہوئی تھی۔ یس، اس کی جانب دیکھے بغیر ہی اس نے جواب دیا۔ پتہ نہیں کیوں وہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز برت رہی تھی۔ او آئی سی، اس نے سمجھ کر جواب دیا۔ پھر کچھ دیر کی خاموشی چھا گئی۔ کیا آپ جہاں جا رہی ہیں وہاں کسی کو جانتی ہیں؟ شاید وہ بور ہو رہا تھا، جبھی اسے متوجہ نہ پا کر بار بار اسے مخاطب کرنے لگتا تھا۔ اب کی بار اس نے چہرہ پھیرنے کے بجائے بیک سیٹ سے سر ٹکا دی اور آنکھیں بند کر لی۔ جی، اور آپ؟ مختصر جواب دیتے ہوئے اس نے بھی پوچھ لیا۔ دیکھ وہ اب بھی نہیں رہی تھی اس کی جانب۔ آف کورس، ایکچولی میرا ایک چھوٹا سا پزا ریسٹوران ہے سسلی میں، لیپیزیریا نامی، سو کافی دوست اور کولیگز ہیں وہاں۔ ویسے آپ شاید پہلی بار جا رہی ہیں، سو یہ کارڈ رکھ لیں، کیا پتہ اس کارڈ پر تحریر نام والے اس ناچیز کی کبھی وہاں آپ کو ضرورت پڑ جائے۔ وہ اپنی اسی دلکش آواز میں اس کے مختصر سوال کا بھی طویل جواب دے گیا تھا۔ حجاب نے پلکیں بند رکھے ہوئے ہی اس سے کارڈ تھام لیا۔ تھینک یو، جواب میں اسے کہنا پڑا۔ اس کے بعد وہ منتظر رہی، لیکن وہ پھر کچھ نہیں بولا تھا۔ کافی دیر بعد ایئر ہوسٹس مہمان نوازی کے فرائض انجام دیتی ان کے پاس آئی تھی۔ حجاب نے محض کافی کے لیے کہا۔ اتنی اونچائی پر اس کا ویسے ہی دل گھبرا رہا تھا، پھر گلے سے کچھ اترنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ اس کے برابر بیٹھے شخص نے بھی سوائے کافی کے اور کچھ نہ لیا تھا۔ 7 سے 8 گھنٹے کے طویل سفر کے بعد بالآخر جہاز اٹلی کے شہر روم کے ایئرپورٹ پر لینڈ ہوا تھا۔ اس نے جب آنکھ کھولی تو اس کے بغل والی سیٹ خالی تھی۔ اجنبی اسے مخاطب کیے بغیر وہاں سے جا چکا تھا۔ اس نے ایک تھکی تھکی سی سانس فضا کے سپرد کی۔ پھر خیال اس کے کارڈ کا آیا جو اس نے پرس میں رکھا تھا۔ آرس کمال، نام پڑھتے ہوئے اس نے زیر لب دہرایا اور پھر وہ کارڈ واپس پرس میں پھینک کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنا سامان کلیم کرنے کے بعد ہاتھ میں پکڑی آف وائٹ کلر کا کوٹ پہنتے ہوئے اس نے ارد گرد نظریں دوڑائیں۔ وہ اسے ایئرپورٹ کے احاطے میں پھر کہیں نظر نہ آئی تھی۔ مسکراتے ہوئے اس نے سر جھٹکا، پھر بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ ایئرپورٹ کے احاطے سے باہر نکل آیا، یہ جانے بغیر کہ اس کے رخ موڑتے ہی وہ 4 ہاتھوں کی قید میں جا پھنسی تھی جو اسے ہوش و خرچ سے بیگانہ کر کے جانے کہاں لے کر جا چکے تھے۔ پلین لینڈ ہونے کے بعد وہ اس کے پیچھے ہی تھا جب وہ باہر نکلی، لیکن اب حیران کن بات یہ تھی کہ وہ اسے کہیں بھی نظر نہ آ رہی تھی۔ نظام کی مسلسل اس پر نگاہ تھی۔ وہ کلیئرنس حاصل کر چکی تھی، وہ سامان کلیم کر چکی تھی۔ جو ہی نظام نے کلیئرنس ملنے کے بعد اسے دیکھنا چاہا تو وہ منظر سے غائب ہو چکی تھی۔ اتنی سی دیر میں وہ گئی تو گئی کہاں؟ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اب کافی وقت بیت چکا تھا۔ نظام نے کوئی 5 مرتبہ ایئرپورٹ کے مناظر میں اس چہرے کو تلاش کرنا چاہا، مگر بے سود۔ کہاں گئی ہوگی حجاب؟ اب میں اسے کیا جواب دوں گا؟ پریشانی کے عالم میں پیشانی مسلتے ہوئے وہ بڑبڑا رہا تھا۔ جہاز لینڈ ہوئے 1 گھنٹہ بیت چکا تھا۔ تمام مسافر ایک ایک کر کے ایئرپورٹ سے نکل چکے تھے۔ نہ آئی تو وہ ویلکم باس، اس کا ایک خاص آدمی اسے خوش آمدید کہنے آگے آیا۔ نظام نے ایک تیز نظر اس پر ڈالی، وہ گھبرا کر سر جھکا گیا۔ اب آ رہے ہو تم سے تو میں اس کا حساب بعد میں چکتا کروں گا۔ ابھی اسی وقت اپنے آدمیوں کو جمع کرو اور ہر طرف پھیلا دو۔ وہ اسے تب تک ڈھونڈتے رہیں گے جب تک میرا اگلا حکم نہیں آ جاتا۔ اس نے پاس سے گزرتے ہوئے اسے بھرپور انداز میں گھرکا تھا۔
اور اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر آگے بڑھ گیا۔ نظام کے جاتے ہی وہ اب اپنے آدمیوں کو اکٹھا کرنے نکل پڑا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ساتھ ہی اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے موبائل نکال کر نمبر پش کیا۔ ہاں نظام، پہنچ گئے تم؟ گاڑی ڈرائیو کرتا وہ فون کان سے لگائے اس سے دریافت کر رہا تھا۔ عکس وہ نہیں ملی ہمیں، حجاب کہیں نہیں ملی۔ اس کے لہجے میں ازحد مایوسی گلی تھی۔ دوسری طرف اس بات کو سن کر ایک جھٹکے سے اس نے گاڑی کو بریک لگایا۔ اس اچانک رد عمل پر ٹائر اتنی زور سے چرچرائے کہ پاس کی خوبصورت وادیاں اس آواز سے گونج اٹھی۔ اوہ، تو یعنی ہماری ملاقات میں ابھی اور وقت پڑا ہے۔ وہ طنزیہ کہہ کر ہنس پڑا تھا۔ نظام اس کی ہنسی سن کر ششدر رہ گیا۔ اس کے یوں غائب ہونے سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑا؟ میرا مطلب عجیب نہیں لگ رہا کہ وہ کہاں جا سکتی؟ اپنی حیرانگی کو قابو کرتے ہوئے وہ متاسف زدہ سا گویا ہوا۔ دوسری طرف اس کی ہنسی میں بدریج اضافہ ہوا۔ یا تمہیں لگتا ہے کہ وہ کم از کم یہاں اس ملک میں مجھ سے کہیں کھو سکتی ہے؟ یا میں اسے ڈھونڈ نہیں سکتا؟ جب ضرورت پڑی ہم اسے ڈھونڈ لیں گے، فی الحال مجھے اس میں دلچسپی نہیں، اس لیے رہنے دو اسے جہاں گئی ہے۔ آخر تک آتے آتے اس کا لہجہ سرد ہو گیا تھا۔ اس کی بات مکمل ہونے کے بعد وہ گویا ہوا۔ کیا تمہارا دل اس قدر سرد پڑ چکا ہے؟ کیا اس کا بے گناہ ہونا بھی تمہارے دل میں کوئی رحم نہیں جگاتا؟ عکس کی سیاہ آنکھوں نے دور تلک پھیلے سرمئی پہاڑی سلسلے اور ان کے آگے موجود سبزہ زار کو نگاہوں میں سمویا۔ اس قدرتی منظر میں اسے کلانچے بھرتی وہ ہرنی نما لڑکی نظر آئی تھی، جس کی پشت پر بکھرے سیاہ بال اسے متوجہ کرتے تھے۔ وہ تلخ سا مسکرایا۔ دل کا کیا ہے؟ ایک زمانے میں تو وہ قاتل پر بھی رحم دکھانے کو تیار رہا کرتا تھا۔ بہرحال کبھی کبھی دل کا نہیں بلکہ وقت و حالات کا کہا ماننا پڑتا ہے۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ پھر سے گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ تم بہت بدل گئے ہو عکس، اتنا کہ یقین کرنا مشکل لگتا ہے کبھی کبھی۔ نظام نے اپنی رائے کھلے لفظوں میں دی، جسے سن کر وہ ہنس دیا۔ مجھے بدلنے میں بہت سوں کا کردار رہا ہے ریکارڈو۔ تم ایسا کرو کہ آج شام کے لیے کوئی انتظام کرو، مجھے سامنے لانے اور نہ بھی لانے کا ایسا انتظام جس کے بعد پھر لیونارڈو والیریس مجھے آسانی سے فراموش نہ کر سکے۔ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے اسے ہدایات جاری کر رہا تھا۔ نظام نے اس کی بات پہلے مکمل سنی پھر گویا ہوا۔ ٹھیک ہے، میں کوئی مناسب جگہ اور مناسب وقت کا تعین کر کے تمہیں بلوا لوں گا۔ تمہارا کام بس آنا اور شاکڈ کر دینا ہوگا۔ وہ ساری تھکن بالائے طاق رکھتے ہوئے پرجوش انداز میں کہہ رہا تھا۔ عکس یہ سن کر قدرے پرسکون ہو گیا۔ میں انتظار کروں گا، آج کے آج یہ ہو جانا چاہیے۔ آخر میں رعب ڈال کر کہتا وہ ہمیشہ کی طرح کال کاٹ چکا تھا۔ نظام اس کے سخت رویے کے باوجود مسکرا دیا۔ وہ کنگ پن کہلاتا تھا اس کا۔ پھر عکس کو نظام کی اہمیت اس پر واضح کرنے کے لیے کچھ اور کرنے یا کہنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ تبھی اسے ایک بار پھر حجاب کا خیال آیا۔ اس نے دوسرا فون نکالا اور اس پہ نمبر ڈائل کیا۔ تمہارے لیے ایک کام ہے ایو، اپنے مخبروں کو ہر طرف اور خاص طور پر روم اور اس کے مضافات میں ہر جگہ پھیلا دو۔ ایک تصویر ابھی بھیج رہا ہوں، مجھے ہر حال میں وہ چاہیے۔ نظام نے حکم جاری کیا تھا۔ اب یہ تو وقت بتاتا کہ عکس کے علم میں لائے بغیر یہ کام اس کے لیے کیا نتیجہ لانے والا تھا۔